یا اللہ ہمارا حساب و کتاب بے حیائی پھیلانے والوں کے ساتھ ہو، کہیے آمین۔ یا اللہ ہمارا حساب و کتاب گانا گانے والوں کے ساتھ ہو، کہیے آمین۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے آمین نہیں کہا۔ یا اللہ ہمارا حساب و کتاب قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ ہو، کہیے آمین۔ یا اللہ ہمارا حساب و کتاب نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے آمین کہہ دیا۔ جب آپ جانتے ہیں کہ کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے، کس میں نیکی ہے اور کس میں گناہ ہے، تو پھر اپنے آپ کو گناہوں میں کیوں مبتلا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کو آپ دنیا میں اتنا فالو کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ان کا پہننا، اوڑھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، ہر چیز کو جب آپ پسند کرتے ہیں تو آخرت بھی ان کے ساتھ کیوں نہیں پسند کرتے ہیں؟ کیوں آپ کی زبان سے آمین نہیں نکلا جب میں نے یہ کہا کہ یا اللہ ہمارا حساب و کتاب آخرت کے دن بے حیائی پھیلانے والوں کے ساتھ ہو؟ تو آپ کی زبان نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں نہیں آپ کی زبان سے آمین نکلا؟ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، قیامت کے دن ان کا کس طرح سے حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ جب آپ اس حقیقت سے واقف ہیں اور جانتے ہیں تو پھر دنیا میں ان لوگوں کو کیوں فالو کرتے ہیں؟ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس چیزوں میں؟ کیوں اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں؟ ان کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی ایسا بنگلہ ہوتا، تو کل قیامت کے روز جب ان کے آپ دیکھیں گے حال تو تب بھی کہیے گا کہ کاش ہمارا حال بھی ایسا ہوتا، اور آپ نہ بھی کہیں گے کب بھی آپ کو انہی کی پنجرے میں ڈال دیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ ان کے فالوورز ہیں، آپ ان کی ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، آپ ان کو کمنٹس میں بڑی شاباشی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی عید کے دن گزرے ہیں، آپ نے کسی ایکٹریس کو دیکھا، اس نے بڑا اچھا لباس پہنا ہوا تھا، بہت اچھا میک اپ کیا ہوا تھا، اور سانگ پر وہ ڈانس کر رہی تھی، ناچ رہی تھی اور عید مبارک کہہ رہی تھی۔ آپ نے اس کی ویڈیو کو لائک کیا، نیچے کمنٹ کیا عید مبارک یا بہت اچھی لگ رہی ہے، تو کیا آپ کو اس کی چیزیں بھی پسند آئی؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو کرتے رہیے کرتے رہیے۔ تو پھر آپ ان کو آخرت میں بھی کیوں نہیں سپورٹ کرتے؟ حالانکہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو دنیا میں جس چیز سے محبت کرے گا تو مرتے وقت بھی اس کے لبوں سے خود بخود وہ چیزیں نکلتی رہیں گی۔ آپ کو سنگنگ پسند ہے، آپ مرتے ہوئے کلمہ نہیں، آپ گانا گاتے ہوئے جاؤ گے۔ ایسی کنڈیشن ہوگی لوگوں کی۔ آپ دنیا میں اگر بے حیائی کرتے ہوئے ناچتے ہوئے فوت ہوئے، کل قیامت کے روز جب آپ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو آپ ناچتے ہوئے اٹھو گے۔ آپ نے اگر کوئی زنا میں مبتلا ہوئے، کل قیامت کے روز آپ زنا کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے، ننگے ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اور ایسی بدبوئیں آ رہی ہوں گی کہ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ اور اگر آپ سجدے کی حالت میں فوت ہوئے تو کل قیامت کے روز آپ سجدے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ جیسا بیج بو گے ویسا ہی آپ کو قیامت کے دن پھل ملے گا۔ کیوں اپنی زندگیوں کو آپ تباہ کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو دن بدن گناہوں کی دلدل میں ڈال رہے ہیں؟ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور حقیقت ہے۔ ہر مسلمان یہ جانتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، ہر ایک چیز کا مجھ سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ وقت کہاں گزارا پوچھا جائے گا، رزق کہاں لگایا پوچھا جائے گا، پیسہ کہاں ڈالا پوچھا جائے گا، جوانی کیسی حالت میں گزاری پوچھا جائے گا۔ جب سب کچھ پوچھا جائے گا تو آپ لوگ اپنے آپ کو کیوں ان چیزوں میں مبتلا کر کے گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو آگ کے دلدل میں ڈال رہے ہیں؟ کیوں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ حالانکہ ساری دنیا کے لوگ، تمام مسلمان اور تمام لوگ جتنے بھی دنیا میں ہیں، ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ موت کا وقت کب مقرر ہے اور کس وقت موت آنی ہے اور کس وقت مجھے اللہ بلا لے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا میں جانتی ہوں؟ کوئی نہیں جانتا۔ کتنے سارے ہمارے عزیز پچھلے سال اسی قربانی پہ ہمارے ساتھ تھے، خوشیاں منا رہے تھے، اور آج ہمارے وہی عزیز قبر میں مٹی کے نیچے سو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے یہ جو پیغام میں آپ کو دے رہی ہوں میرا آخری پیغام ہو سکتا ہے جو سن رہے ہیں ان کا آخری یہ پیغام سننے والا ہو۔ تو میری ماؤں، بہنوں اور میرے بھائیوں، اپنی آخرت کی فکر کریں، جان بوجھ کر اپنے آپ کو دلدل میں مت ڈالیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ جو سننے والے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔